السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ کل کے لیسن میں یاد ہے کسی کو کیا پڑھا تھا؟ سب سے پہلے تو یہ تھا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یعنی ہر سمت جس طرف بھی منہ کر لو گے ہر طرف اللہ کی ذات ہے، لہذا تمہیں کیا چاہیے؟ نیکیوں میں، نیک کاموں میں سبقت لے جاؤ، نیک کاموں کی طرف دوڑ لگا دو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں اللہ کی ذات لے آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد تذکرہ ہوا، 3 بار تذکرہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا۔ پہلے میں کہا کہ چہرے کو، اے نبی آپ چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ پھر کہا کہ آپ جہاں سے بھی نکلیں گے مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لو۔ پھر مسلمانوں سب کو مخاطب کر کے کہا کہ حیث ما کنتم فولوا وجوہکم، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اپنے چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، بلکہ 4تھی بار پھر کہا کہ آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کہیں، یہی حق ہے۔ اصل میں یہ بار بار جو تاکید کی گئی ہے، یہ اس کے امپورٹنس کو، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ آپ اور میری عادت ہے جب ہم کسی بات کو اہم سمجھتے ہیں تو اس کو بار بار دہراتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ تم کسی سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ہمیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف صرف اور صرف دل میں رکھنا چاہیے۔ بیٹے ان سے کہ ٹھک ٹھک کی آواز نہ کریں، نہیں پھر بھی ان سے کہہ دیجئے۔ اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، مطلب تم مجھے یاد کرو گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کو محفل میں یاد کرتا ہے تو اللہ ان کو اس سے بہترین محفل، نوری فرشتوں کی محفل میں اللہ ان کو یاد کرتا ہے اس بندے کو۔ اور جو تنہائی میں یاد کرتا ہے اللہ اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرا شکر کرو، میری بلا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اور آج کا سبق ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ پورا ترجمہ کریں گے اے ایمان والو۔ نستعینوا، تم سب مدد حاصل کرو۔ استعانت مدد حاصل کرنا، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، صبر اور نماز سے تم مدد حاصل کرو۔ ساتھ ہی کہا ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مع ساتھ، صابرین صبر کرنے والے، یہ جمع ہے، صابرین صابرون۔ تو بامحاورہ ترجمہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ بی کوائٹ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو تم، منع کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ لِمَن يُقْتَلُ، قاف کے اوپر کیا ہے؟ قاف کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے۔ لِمَن يُقْتَلُ، ان کو جو قتل کیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات نہ کہو۔ اموات موت، موت کہتے ہیں نا، فوت یعنی موت آنا، ٹھیک ہے، تو اموات مردے۔ بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، جیسے نا حی اللہ یموت، حی اللہ زندہ ہے، وہ احیاء ولکن لا
وہ زندہ ہیں اور لیکن نہیں تشعرون، تم شعور رکھتے، شعور رکھنا، شعور سمجھنا، تم شعور نہیں رکھتے، تم سمجھتے نہیں ہو۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، اور نہ کہو تم شہیدوں کو جو یعنی جو اللہ کی راہ کے جو شہید ہیں، جو اللہ کی راہ میں فوت ہو چکے ہیں، قتل کیا، اللہ کی راہ میں جو قتل ہوتا ہے اس کو شہید بولتے ہیں۔ نہ کہو تم جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جا چکے ہیں انہیں کیا نہ کہو، مردہ مت کہو، اور اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کیسے وہ زندہ ہے۔ اب یہاں پر پہلی جو آیت تھی جس میں ہم نے پڑھا کہ اے ایمان والو تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر ہمارا وہی بات ٹاپک آ گئی آج، صبر۔ صبر مجھے کہاں کہاں کرنا ہے؟ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، ایک آرام اور راحت والی جس میں کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہ ہو، دوسری دکھ اور تکلیف والی، یا خوشی یا غم، نعمتیں ہوں گی یا بغیر نعمتوں کے زندگی گزرے گی، خوشی ہوگی یا غم ہوگا، دکھ ہوگا یا سکھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ دو ہی حالتیں انسان کی ہوتی ہیں۔ نعمت میں اللہ کا شکر کرنے کی تلقین، نعمت اگر ملے آپ کو، جو بھی نعمت ملے، آپ کو صحت ملی ہے تو سمجھیں یہ اللہ کی نعمت ہے، آپ کو سننے کی توفیق بخشی ہے اللہ نے، یہ ترجمہ آپ قرآن پڑھنے کی توفیق اللہ نے بخشی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق بخشی کہ میں اللہ کا قرآن پڑھنے اور سننے لگی ہوں۔ اور اسی طرح سے آپ کو کوئی رزق مل گیا، آپ کو کوئی کپڑے مل گئے، جوتا مل گیا، آپ کو کوئی چیز مل گئی، جو بھی چیز آپ کو ملے تو آپ سمجھے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو اولاد مل گئی، آپ کو اچھا گھر مل گیا، شوہر مل گیا، بہن بھائی کے رشتے ہیں، امی ابو کا رشتہ ہے، آپ کے سسرالی رشتے ہیں، جو کچھ بھی ملا آپ سمجھیں یہ اللہ کی نعمت ہے، مجھے اللہ نے نعمت سے محروم نہیں کیا۔ اب دوسری بات کیا ہوگی؟ یا پھر خوشحالی والی زندگی جس میں نعمتیں ہیں، اور یا پھر غم والی زندگی جس میں آپ کو بیماری کی صورت میں، اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اولاد کی نافرمان اولاد کی صورت میں، یا آپ کے پاس رہنے کے لیے صاف ستھرا گھر نہیں ہے، کسی کے پاس تو جھونپڑیاں بھی نہیں ہیں، ایسے ہی ہے نا، اور کسی کے پاس رزق بڑی مشکل سے بمشکل ان کی روٹی اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہی نصیب ہوتا ہے، ترس ترس کے کھانا، ترس کے پینا، ترس کے پہننا، اور جو پیسہ آیا بیماری پہ لگ گیا، کسی مصیبت کسی مشکل وقت میں لگ گیا، تو یہ تکلیف کی زندگی ہے، تکلیف کی زندگی ہے نا۔ اور اس تکلیف کی زندگی میں صبر، الحمدللہ، ادھر اللہ کا شکر ہے، نعمتوں والی زندگی ہے تو شکر کرنا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ جو تو نے مجھے دیا میں تیرا شکر گزار ہوں، اللہ الحمدللہ، یا اللہ میری اوقات نہیں تھی جتنا تو نے مجھے دے دیا، ادھر زبان پہ شکر کے الفاظ، اور پھر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، کبھی سجدے کی صورت میں، کبھی رکوع کی صورت میں، کبھی نماز کی صورت میں، کبھی نوافل کی صورت میں، کبھی غریبوں یتیموں مسکینوں کا خیال رکھ کے، کسی کو دے کر کسی کی مصیبت میں کام آ کے، اور دوسری طرف اگر آپ مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تکلیف والی زندگی میں ہیں، تو پھر جو آپ کے پاس نہیں ہے اب آپ کیا کریں گی؟ صبر کریں گے، صبر، تکلیف میں صبر، اور اللہ میں راضی ہوں جیسے تو مجھے رکھے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، پھر رونا نہیں، دھونا نہیں، واویلا نہیں کرنا، چیخنا چلانا نہیں، روز ادھر ادھر پریشان نہ کرنا ہے نہ ہونا ہے، پھر اللہ نے جو میری قسمت میں کیا میں راضی ہوں۔ تکلیف میں صبر، اب جب اللہ کی نعمت مل جائے تو اس پر شکر کرنا ہے، اور تکلیف مل جائے تو صبر کرنا ہے، اور اللہ سے ساتھ ساتھ مدد بھی مانگنی ہے، یا اللہ حالات بدل دے، بیماری گھر سے نکال دے، پریشانیوں کا خاتمہ کر دے، اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنے حالات بدلنے ہیں تو صبر کر کے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں۔
تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک وقت آتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو رات آئی ہے نا، اندھیری رات آئی ہے، صبح روشن ہونا ہے، ہوتا ہے صبح آتا ہے، رات آتی ہے تو صبح جب ہوتی ہے تو روشنی آ جاتی ہے اور اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی سمجھیں کہ غموں کی رات اگر کبھی آ گئی تو سکھوں کی صبح تو ہوگی انشاءاللہ۔ امید رکھیں، سکھوں کی صبح تو ہوگی۔ اگر غم کی اندھیری رات چھا گئی ہے تو سکھ کی صبح آنی ہے انشاءاللہ۔ حالات بدلیں گے، مایوس مت ہوں، نا امید مت ہوں، بلکہ اللہ سے دعا کریں۔ اور دکھی کی جو رات ہے نا، وہ ایک رات بھی بڑی لمبی گزرتی ہے۔ دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں دکھیوں کی راتیں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں، انہیں رات کو نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو یوں ہی سمجھیں حالہ رات وہی ہے جو سکھ میں ہے نا، وہ ایک بار سو گیا، اس کو ساری رات اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی، آنکھ کھلی تو ایسے لگا جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے تو سوئے تھے، ابھی اور سو جائے۔ تو جو دکھی بندہ ہے اس کی تو رات ہی نہیں گزرتی، جس کی رات ساری رات ہی نہیں گزری، اس کے لیے لگتا ہے جیسے رات بڑی لمبی رات ہو گئی ہے۔ تو یہی سمجھے جو مشکل وقت ہوتا ہے نا، ٹائم سب کے لیے سیم ہی ہوتا ہے، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ سیم ہوتے ہیں، لیکن جس پر مشکل وقت ہوتا ہے وہ مشکل وقت اس کے لیے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کئی کئی لمحے بن جاتے ہیں، ایک منٹ جو ہوتے ہیں وہ کئی گھنٹے کی طرح گزرتے ہیں، گھنٹے جو ہے وہ دنوں کی طرح گزرتے ہیں، دن مہینوں کی طرح گزرتے ہیں، اور مہینے سالوں کی طرح گزرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی خاص رحمت میں رکھے اور مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے اور ہمیں اپنی آزمائشوں میں نہ ڈالے۔ ہم اس میں قابل نہیں ہیں کہ ہم آزمائشوں پہ پورا اتریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ سبحان اللہ، اس کے لیے دونوں حالتوں میں خیر ہی خیر ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث اور 2999 یعنی 2999 حدیث نمبر ہے۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک صبر دو طرح کا ہوتا ہے، صبر دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صبر کیا ہوتا ہے؟ محرمات اور معاصی، یعنی حرام اور نافرمانی کے کام کو چھوڑنا اور اس سے بچنا، حرام اور نافرمانی گناہ کے کاموں کو چھوڑنا اور اس سے بچنا، اور لذتوں کو قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر کرنا۔ حرام کام میں لذت بھی ہوگی، چلے ایک چھوٹی سی مثال دے لیتے ہیں، موبائل تو تقریباً ہر گھر میں ہی ہے۔ موبائل آپ استعمال کریں، سانگ سنیں، گانے سنیں، فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، لذتیں ہیں نا، مزہ آتا ہے، جھومتے بھی ہیں، کیونکہ شیطانی کاموں میں نا ویسے ہی بڑی لذت ہوگی۔ اچھا، پھر عارضی فائدہ بھی اسے ملتا ہے۔ فائدہ کیا ملتا ہے؟ نہیں، عارضی فائدہ ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مزہ آ رہا ہے نا، ٹائم اچھا پاس ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ یہ وقتی لذت آپ دیکھنے لگے ہیں، فلم سامنے آ گئی، ایک بات کر رہی ہوں، دل چاہ رہا ہوگا، بار بار کلک کر رہا ہوگا، چیک کرو اس کو، سنو، دیکھو کیا کہتے ہیں، اچھا یہ کل والا ایپیسوڈ یہ تھا تو آج یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک سسپینس چھوڑ دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، تو آپ وہ سمجھے یہ حرام کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ نافرمانی کا کام ہے، میرے رب کی نافرمانی کا کام ہے، شیطانی کام ہے یہ، آپ اس کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں، اگلا کلپ نکالتے ہیں جس میں قرآن کی آیت ہے، کوئی مولوی کی تقریر ہے، کوئی دینی بات ہے۔ اچھا، اب آپ اس سائیڈ پہ آ کے تو دل نہیں لگ رہا، وہاں پر دل نہیں لگ رہا، کہتا ہے انہوں آگے کر، وہ اصل میں آپ کا دل وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ اس کو آگے کر، ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، اے تے آیت دا ترجمہ سنیا ہی ہے، تلاوت روز ہی سنی دی، انہوں آگے کر، مطلب اندر سے آواز آ رہی ہوگی شیطانی، کرو اس کو ایسے کر لو، ایسے کر لو، لیکن سوچا کہ میرا رب اس کو پسند کرتا ہے،
آپ نے اپنے آپ کو مجبور کیا وہاں پر رکنے کے لیے، اپنے آپ کو مجبور کیا کہ نہیں میرے کانوں کو اچھا لگتا نہیں میں نے سننا ہے، میرا دل یہاں جمتا ہے نہیں جمتا، مجھے دیکھنا ہے، مجھے اسی کو سننا ہے، ہو سکتا ہے میری بھلائی اسی میں، میرے لیے خیر اسی میں ہو۔ آپ اپنے آپ کو وہاں مجبور کر رہے ہیں کہ دیکھو، رکو، سنو، سمجھو، تو یہ صبر ہے، صبر ہے نا یہ۔ ادھر سے لذت والی چیز کو چھوڑا، اللہ کی نافرمانی والی چیز کو چھوڑا، حرام چیز کو چھوڑا، ادھر آپ اپنے آپ کو مجبور کر رہے ہیں نیکی والے کام کے لیے، تو یہ صبر ہے، اس کو بولتے ہیں صبر۔ صبر یہ نہیں امی نے روٹی نہیں دیتے تو میں چپ کر گئی سا، صبر یہ نہیں ہے میاں آج گھر میں راشن نہیں لے کے آیا تھا، یا آج شام کی ہنڈیاں نہیں دے کے گیا تھا تو میں نے پھر بھی گھر سے دال نکال کے پکا لی تھی، میں نے مرچوں کے ساتھ اچار کے ساتھ کھا لی تھی، میں نے تو بڑا صبر کیا تھا۔ صبر یہ نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر صبر ہے۔ جو صبر کر رہے ہیں نا، بہت سی زندگی میں بہت سے کام ہیں جس پہ ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ حرام کاموں سے بچے تو یہ بھی صبر ہے، نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچے تو یہ بھی صبر ہے۔ آپ کو کال آ جاتی ہے، ناجائز کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، دل لگی کرنا چاہتا ہے، یا آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کال کروں، آج کل گرل فرینڈ بوائے فرینڈس لوگوں کے ہیں، یہ حرام ہے، شرعی لحاظ سے یہ حرام ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ غیر محرم سے آپ محبت بھری انداز میں آپ باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اسلام میں شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور اگر کوئی اس کو جائز ویسے ہی دل لگی کے لیے کرتا ہے، اور اگر وہ چھوڑ دے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے نافرمانی والا کام چھوڑ دیا، اللہ تو ناجائز سمجھتا ہے، تو ناراض ہوتا ہے، یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، یا اللہ آج کے بعد نہیں۔ جہاں شادی ہونی ہے نا وہیں ہونی ہے، یہ ذہن میں رکھو، جہاں قسمت ہے وہیں ہونا ہے، قسمت سے بڑھ کر آپ کچھ نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر آپ اپنی قسمت پہ راضی نہیں ہیں، دائیں بائیں منہ مارتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں، وہ چاہے مرد ہیں چاہے خواتین ہیں، پھر شادی شدہ خواتین بھی ایسی ہیں، اپنے شوہروں کو چھوڑ کر کبھی کسی کے ساتھ ہیلو ہائے، کبھی کسی گلی محلے والے کے ساتھ، کسی کو بھائی بنا لیا، کسی کو چچا تایا کے رشتے دے دیے، اور اس طرح سے کر کے تو دل لگی کرنا شروع کر دیتے ہیں، فون سنائے، تو یہ کیا ہے سارا؟ یہ محرمات ہے، یہ نافرمانی کے کام ہے۔ اگر آپ ان سے اجتناب کرتے ہو، بچتے ہو کہ نہیں بھائی بھائی کا رشتہ ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے، چچا چچا ہوتا ہے، ماموں ماموں ہوتا ہے، دوسرا کوئی بھی نہ ماموں بن سکتا ہے، نہ چچا بن سکتا ہے، نہ بھائی بن سکتا ہے۔ میرا بھائی ہے، کسی کا بھائی میرا بھائی نہیں بن سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ جو آپ کا بھائی بنے گا، جو آپ کا چچا تایا بنے گا، جو آپ کا ماموں بنے گا، کوئی دوسرا، وہ کسی لالچ میں ہوگا، آپ کو نہیں پتا ہوگا اس کو کون سا لالچ ہو سکتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہوگا، واللہ میں کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کو، آپ کو نہیں پتا ہوگا، آپ دھولے میں معصومیت میں مارے جائیں گے، آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ لیکن جو چچا بنا ہے، جو بھائی بنا ہے، جو ماموں بنا ہے، وہ کسی لالچ میں آ کے بنا ہے، اس کو تو لالچ کا، اس کو تو پتہ ہے کہ مجھے کون سا لالچ ہے، وہ کبھی گفٹ بھی دے سکتا ہے، پیسہ بھی دے سکتا ہے، کپڑا بھی دے سکتا ہے، جوتا بھی دے سکتا ہے، وہ لالچ میں آ کے دے گا، ویسے نہیں کوئی بھی کچھ دے سکتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کو دنیاوی فائدہ مل رہا ہے، کبھی آپ کو بیلنس آ گیا، کبھی آپ کو کوئی گفٹ آ گیا، کبھی آپ کو کال آ گئی، رات نہیں گزر رہی تھی، گزارنے کے لیے کال آ گئی، کبھی میسیجز پہ بات ہو رہی ہے، یہ نافرمانی کے کام ہے، آپ اس پہ صبر کر جائیں نہیں۔ جب شادی ہونی ہے، جو رشتہ مجھے ملنا ہے، جس کے ساتھ میرا بندھن بننا ہے، میرے لیے صرف وہی ہوگا۔ مجھے اپنے آپ کو بڑا مضبوط بنا کے بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، یا شوہر کی صورت میں، یا بھائی کی صورت میں، مجھے جو رشتہ ہے نا، مجھے بڑی مضبوط کر کے اپنے آپ کو گزارنا ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ صبر ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ ہم صبر سمجھتے ہیں بس گھر کے معاملات میں صبر اصل میں کیا ہے؟ آپ اپنی نافرمانی، جہاں جہاں میرے رب نے منع کیا ہے ان کاموں سے آپ باز آ جائیں، اب یہ صبر ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسرا احکام الہیہ کے بجا لانے میں جو مشقتیں، اللہ کے احکام کو بجا لانے میں جو مشقتیں، جو اذیتیں، جو تکلیفیں آئیں، انہیں صبر اور ضبط سے برداشت کر جائیں۔
بعض لوگوں نے اس کو اس طرح سے بھی تعبیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا. اللہ کی پسندیدہ باتوں پر جب عمل کریں گے تو اس میں بھی مشکلات تو آئیں گی، اور چاہے وہ نفس و بدن پر کتنی ہی مشکل ہوں، اگر آپ اس پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچتے ہیں، ان میں جو مصائب آئیں، جو تکلیفیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، آپ سہ جائیں تو یہ صبر ہے، یہ صبر ہے. اور اسی طرح سے چاہے خواہشات و لذات اس کی طرف کتنا ہی کھینچیں، دنیا کی خواہشات کتنا کھینچیں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ بڑی فائدے کی چیز ہے، آ جاؤ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس طرف کو صرف اس لیے نہیں دیکھتے کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے، تو یہ صبر ہوگا. اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب یہاں دیکھیے پیچھے کہا کہ ہاں، اور اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، اللہ کی راہ میں جو شہید ہو چکے ہیں ان کو مردہ مت کرو. اب یہاں پر اللہ کی راہ کو شہیدوں کو مردہ نہیں کہنا، کیوں؟ ان کے اعزاز کے لیے، ان کی تکریم کے لیے، ان کی عزت کے لیے. یہ زندگی برزخ کی زندگی ہے جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. آپ انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مر گیا تو فلاں مر گیا، بلکہ وہ شہید کا لفظ آپ ان کے لیے استعمال کریں. یہ زندگی، یہ والی جو دنیا کی زندگی ہے، اس زندگی میں تو ہمیں نہیں پتا انہیں کیا مل رہا ہے، لیکن اخروی زندگی میں، عالم برزخ میں، جو اللہ نے ان کو جو اعزاز بخشنا ہے، جو ان کو جو نعمتوں سے نوازنا ہے، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. اور یہ زندگی علی قدر مراتب انبیاء و مومنین، حتیٰ کہ کفار کو بھی برزخ کی زندگی سب کو حاصل ہے. کافر کی بھی برزخی زندگی، مومن کی بھی برزخی زندگی، انبیاء کی بھی یہ سب کی برزخی زندگی قبر کے اندر جو زندگی ہوگی، ٹھیک ہے، سب کو ہوگی. لیکن جو شہید کی زندگی ہے، شہید کی روح، ایک بعض روایات میں آتا ہے کہ مومن کی بھی روح، شہید کی روح اور مومن کی روح بھی ایک پرندے کے جوف یا سینے میں جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے. پرندے کے سینے میں مومن یا شہید کی روح جنت میں جدھر چاہتی ہے وہ پھرتی ہے، یعنی وہ پرندے کی شکل میں. یوں سمجھے کہ مومن کی روح پرندے میں چلی جاتی ہے تو وہ پرندہ جدھر چاہتا ہے جنت میں چلتا پھرتا ہے. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اچھا، شہید کو اتنا بڑا رتبہ کیوں دیا گیا؟ صبر کیا نا. اس نے بھی شادی ہونی تھی، اللہ کی راہ میں لڑنے چلا گیا، لیکن اس نے دنیا کے آنے والی بیوی کو نہیں دیکھا، آنے والے رشتوں کو نہیں دیکھا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری جوانی ہے، ابھی پتہ نہیں کتنی زندگی پڑی ہو، تو میں کیوں جا رہا ہوں، پتہ نہیں وہاں مارا جاؤں گا تو شہید ہو جاؤں گا، پتہ نہیں واپس بھی آنا ہے کہ نہیں. لیکن نہیں، اس نے کہا یہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان ہے، جس نے زندگی دی ہے میں اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے، اب اس نے صبر کیا نا. مجھے ایک نہیں، مجھے 70 حوریں چاہیے، مجھے دنیا کی عورتیں نہیں، مجھے اللہ کے پاس حوریں چاہیے، اور دنیا کی زندگی نہیں، مجھے جنت چاہیے. صبر کیا اس نے، یعنی دنیاوی فائدے کو قربان کر دیا اس نے آخرت کے فائدے کے لیے، جو کہ آخرت کا فائدہ تو اس کو نظر بھی نہیں آ رہا. دنیا کا فائدہ تو اس کو نظر بھی آ رہا ہے نا، لیکن آخرت کا فائدہ اس کو بھی نظر نہیں آ رہا. قرآن میں پڑھا ہے اس نے، نبی کی حدیثوں کی صورت میں اس نے سن لیا، بس اب وہ اس کا ایمان ہے. تو اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں بھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب یہاں پر کریں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں بِشَيْءٍ، کچھ مطلب کسی چیز کے ساتھ، وہ چیزوں میں سے من الخوف، خوف سے. پہلا نمبر خوف دے کے بھی ہم تمہیں آزما سکتے ہیں. نمبر 2 والجوع، اور بھوک دے کر بھی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، نقص کیا ہوتا ہے؟ نقص کمی کو کہتے ہیں نا، فلاں یہ نقص ہے. نقص کا مطلب ہے یہ کمی ہے. اور کمی من الاموال، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کمی کر کے مالوں میں سے.
والانفس اور جانوں میں، والثمرات اور پھلوں میں، وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور ہی بات کہہ دی، فرمایا ہم نے پہلے تو ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، ہم تمہیں آزمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا یعنی شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم نے تمہیں ضرور آزمانا ہے، اور یقیناً ہماری آزمائش ہوتی رہتی ہے اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، پہلا نمبر کہا خوف دے کر، کیا کہا؟ خوف دے کر، خوف دشمن کا خوف آیا تھا، دشمن کا خوف دے کے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو دشمن کا خوف طاری ہو جاتا ہے، ملکی حالات بگڑ جاتے ہیں، دشمن مسلط ہونے کی کوشش کرتا ہے تو آپ سمجھیں خوف آ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں کرونا آیا تھا، خوف دیا گیا، ٹھیک ہے، ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے، خوف طاری ہوا، پاکستان کو الرٹ کیا گیا نیوز کے ذریعے کہ یہاں بھی 5 گھنٹوں 4 گھنٹوں کے اندر آنے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، ڈرایا جاتا ہے۔ گھروں میں بھی بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں خوف طاری ہو جاتا ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیں بلجو بھوک دے کر، بھوک کس طرح سے بھوک دے کر؟ آپ کا راشن کم ہو جاتا ہے، مال کم ہو جاتا ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، وہ تو آگے بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس سارا کچھ موجود ہوتا ہے، کسی آپ ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی لوٹ کے لے جاتا ہے، اچانک بیماری آئی، سب کچھ لگ گیا کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی کے پیسے بھی نہ بچے، بھوک دے کے، اور ونقص من الاموال، یہ جو کھیتی باڑی والے کرنے والے لوگ ہیں، مالوں کی کمی دے کر، یہ جو یعنی کہ جو کچھ بھی کوئی کماتا ہے انسان، جو کچھ بھی کماتا ہے اس کے کام میں مال میں کمی ڈال کر، کبھی تھا دہاڑی بہت زیادہ لگ گئی اور کبھی کچھ بھی نہیں، ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مال کی کمی دے کر، جانوں کی کمی دے کر، 10 لوگ ایک گھر کے اندر، 5 لوگ ایک گھر کے اندر موجود ہیں، اچانک ایک کو موت آ جاتی ہے، جان کی کمی ہو گئی وہاں پر، ٹھیک ہے، اور پھر پھلوں کی کمی دے کر، رزق کی کمی دے کر، کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی کی دیہڑی لگ جاتی ہے، مطلب کھیتی باڑی لگائی، کھیتیاں اگائیں، اور کسی سال میں تو کئی لاکھوں کما لیے، اور کوئی سال ایسا آتا ہے کہ پلے سے ڈالنے پڑ جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے سب کچھ۔ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ لاکھ لگاتا ہے تو 10 لاکھ اس سے کما لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 لاکھ لگاتا ہے تو 10 کا 10 ہی ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ بتائیں کیا؟ آزمائش ہے، میرے رب نے کہا ہم نے تمہیں ضرور آزمانا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں پر ساتھ ہی کہا گیا وبشر الصابرین، خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں۔ ان آیات میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ حدیث میں نقصان و مصیبت کے وقت جب بھی کوئی نقصان پہنچے، مصیبت پہنچے تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر ایک اور بات، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا، یہ حدیث میں تاکید آئی ہے پڑھنے کی، اس کی فضیلت بھی ہے کہ آپ کو پھر یہ پڑھنا چاہیے، جب نقصان ہو جائے تو پھر یہ پڑھیں جی۔ اس کے بعد الذین اذا اصابتہم، وہ لوگ اذا جب اصابتہم مصیبت، پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، قالو تو وہ سب کہتے ہیں انا بے شک للہ اللہ کے لیے، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم الیہ اس کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے کہ جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں، ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک یہی وہ لوگ ہیں جن پر صلوات عنایات ہیں، من ربہم ان کے، یہاں نمازیں نہیں لگانی، نمازیں ان کے، یہاں پر رحمتیں، نوازشیں، عنایات،
ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک اور وہی لوگ ہم المہتدون فلاح پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے کہ ان پر، کن پر؟ جو پیچھے تھا، جن کو مصیبتیں آئیں اور انہوں نے صبر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اللہ کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ اگر صبر کر کے مصیبت کے وقت میں تو نوازش آپ پر ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نوازشیں آپ کے لیے ہیں۔ آگے ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ شعائر اللہ، اللہ کی شعائر نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، پس جو حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح تو کوئی نہیں، تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان یطوف کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن تطوع اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ پس بے شک اللہ، شاکرون قدردان، علیم جاننے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، صفا اور مروہ اللہ کی شعائر یعنی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اب اس کے دیکھیے یہاں پر ہے شعائر، اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ نشانی یعنی شعائر شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے نشانی، علامت۔ یہاں حج کے وہ مناسک، حج کے مناسک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جیسے سعی کرنا، قربانی کرنا، حج یعنی موقف، اور جو حج کے دوران میں جو مناسک حج ہیں یہ ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور ان میں سے صفا مروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اللہ کی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ سعی کرنا ان نشانیاں ہیں، اور اسی طرح سے نہر کرنا، قربانی کرنا وغیرہ۔ تو یہاں دیکھیے کہا کہ جو ان کا حج کرے، جو حج کرے یا عمرہ کرے اس پر گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ کن دونوں کا؟ صفا اور مروہ کا، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا جو ہے حج کا ایک رکن ہے، حج کا ایک رکن ہے، لیکن قرآن کے الفاظ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام کو یہ شبہ ہوا تھا۔ کیا شبہ ہوا؟ کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا اگر اس کا مطلب یہ ہوتا تو پھر اللہ یوں فرماتا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کہ اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن طواف کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں جو کہ ان کا طواف کرے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ الفاظ تو یہ ہیں۔ پھر اس کی شان نزول بیان فرمائے کہ انصار لوگ جو تھے قبول اسلام سے قبل، اسلام کے انصار مکہ سے جب مدینہ میں آئے تھے تو انصار مدینہ میں تھے، ایسا ہی تھا۔ تو اسلام قبول کرنے سے قبل انصار کے لوگ مناتے طاغیہ بت کے نام کا تلبیہ کرتے تھے، جس کی وہ مسلل پہاڑی پر عبادت کیا کرتے تھے، اور پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے۔ کیوں؟ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی گناہ نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کا پس منظر اس طرح بیان کیا ہے کہ جاہلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت اصاف نام کا اور مروہ پہاڑی پر ایک نائلہ نام کا بت رکھا ہوا تھا، صفا پر اصاف، مروہ پر نائلہ، جنہیں وہ سعی کے دوران بوسہ دیتے تھے، جنہیں وہ لوگ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین کیا کرتے تھے؟ سعی کرتے تھے دونوں کی،
اور جا کے اصاف کو، نائلہ کو جا کے بوسے دیتے ہیں۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہو، کیونکہ جاہلیت کے تو سارے کام چھوڑنے ہیں نا اسلام میں، تو شاید گناہ ہو، کیونکہ اسلام سے قبل 2 بتوں کی وجہ سے صحیح کرتے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ مشابہت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس وہم اور خلش کو دور کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ صحیح ضروری ہے، جس کا آغاز صفا سے اور خاتمہ مروہ سے ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے، یہ حج کے ارکان میں سے ہے، اس کو کرنا ضروری ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو بھی ان کا طواف، جو بھی حج یا عمرہ کرے گا وہ ان کا طواف کرے گا، اس پر گناہ نہیں ہے۔ جو طواف کرے گا اس پر گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو مناسک حج میں سے ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کس کس کو سمجھ میں آئی ہے؟ جی، تو اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس سے جو انزلنا ہم نے نازل کیا، من البینات واضح دلائل، والہدی اور ہدایت، من بعدی اس کے بعد، ما بیناہ جسے ہم نے بیان کر دیا، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر سب لعنت کرنے والے، لعنت کرتے ہیں ان پر سب لعنت کرنے والے۔ اب یہاں ہے جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر جو چھپاتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل کی ہیں انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ دین حق کو چھپانا، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو چھپانا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جسے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اسے علم تھا، جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی، حدیث میں آتا ہے جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا، تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی۔ قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام، جس کا اسے علم تھا اور اس سے پوچھا اور اس نے سچ نہ بتایا۔ ہم تو روز ایسے کام کرتے ہوں گے، ایسے ہو جاتے ہیں۔ کئی بار ہم حق بات چھپانے، مطلب امی کے حق میں تھی اور اگر بولتی تو امی کے خلاف ہو جانی تھی بات، تو ہم نہیں بات کرتے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں کئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، اگر میں بولتی تو وہ ابو کے خلاف ہے، لیکن سب مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو اگر میں نے بتا دیا تو ابو ناراض ہو جائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھائی بہن کے خلاف ہے، اگر میں نے بتا دی تو میری بہن بھائی کی عزت پہ بڑا فرق آئے گا۔ لڑائیوں جھگڑوں میں، اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، جائیداد کے جھگڑوں میں، رشتہ داریوں، عزیزوں، اقارب کا ہم خیال رکھ جاتے ہیں اور ہم حق بات کو چھپا جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہم خاموش ہی رہیں، ہم تو بولے نہیں۔ اگر آپ سے پوچھا گیا اور آپ نے حق بات کو چھپا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی، جس نے حق چھپایا۔ حدیث ہے، میری اور آپ کی بات تو ہے کوئی نہیں، الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کر لی، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور اصلاح کر لی، وبینوا اور بیان کر دیا، سب اور بیان کر دیا، فاولئک یہی لوگ ہیں، اتوب میں رجوع کرتا ہوں ان پر، رجوع کا مطلب میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہوں۔ ان الذین
کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، وماتوا اور وہ سب مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ سب کافر تھے، جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت، والملائکہ فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ یہاں کیا ہے کہ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے متعلق یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، جن لوگوں کے متعلق پتہ ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، لیکن ان کے علاوہ لوگوں پر لعنت کرنا، ان کے علاوہ لوگوں پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے کفر سے توبہ کر لی ہو۔ مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کر دے، ہماری اللہ اصلاح کر دے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر لعن طعن کرتے ہیں۔ چلیں آج اللہ سے معافی مانگ لیں پھر، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اور جو زندگی میں آج سے پہلے جو کسی کو لعن طعن دے چکے ہیں اللہ وہ ہمیں معاف کر دے، اور جو آئندہ ہمیں توفیق دینا کہ ہم کسی کو لعنت نہ دیں، کسی پر لعنت نہ کریں، ہمیں توفیق دینا۔ جی کسی بھی بڑے سے بڑے گنہگار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ جن بعض نافرمانی پر لعنت کا لفظ آیا ہے ان کے مرتکبین، ان کے ارتکاب کرنے والوں کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ یہ کام کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کہا جا سکتا ہے جو بڑے بڑے کام جن پر اللہ کی لعنت آئی ہے تو کہہ سکتا ہے کہ فلاں یعنی یہ کام کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ باقی ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم ایک دوسرے پر، بہن بھائی رشتہ دار، یعنی گھریلو معاملات میں چھوٹی چھوٹی بات پر، کلاس فیلو ایک دوسرے پر لعنت جو کرتی ہیں لڑائی جھگڑے میں، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ پڑھنے کا مقصد اصلاح کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، خالدین فیہا وہ سب ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، کس میں؟ نہیں جی نہیں، پیچھے ہے لعنت اللہ، اللہ کی لعنت کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، وہ سب ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اگر ہم اس کا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لعنت بلا تو عذاب ان سے دور ہلکا نہیں کیا جائے گا، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کا جہنم کی طرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اس میں یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان سے وہ عذاب جہنم میں ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ کچھ ڈیل نہیں دیے جائیں گے۔ اور آگے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، إِلَٰهٌ واحد ایک ہی معبود ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، اللہ مگر، هو الرحمن الرحیم وہ نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہوا ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے ایک ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی ہے، وہی رحمان وہی رحیم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔